الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری رسول بن کر کے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک ایسے راستے اور ایک ایسے دین دے کر کے گئے کہ جس میں کوئی پیچیدگی اور کوئی الجھن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسے راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے صرف وہی شخص منہ موڑے گا، وہی شخص بیزار ہوگا، وہی شخص بے رخی برتے گا جسے ہلاک ہونا ہے۔ جو ہلاک ہوگا وہی شخص اس دین سے پھرے گا، اس دین سے ہٹے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر آن ہر وقت ہر حال میں مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کے کسی امتی شخص کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہے اور اس کی ہر بات کو حرف آخر جانتا ہے، اس کو امام اعظم سمجھ کر کے شریعت کی ہر اتھارٹی اس کو دیتا ہے، تو ایسا شخص گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ایسا شخص گمراہ ہو رہا ہے جو دین حق کو چھوڑ کر کے کسی امتی کو اپنا ہر کچھ سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے، ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امت کی ہر بات ہمارے لیے قابل حجت اور دلیل نہیں ہے۔ موجودہ دور کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے پیری مریدی کا۔ پیری مریدی یہ اصل میں صوفیوں کا وضع کردہ ایک طریقہ ہے، صوفیوں کا بنایا ہوا ایک راستہ ہے، جس میں عوام کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ تم کسی کا مرید بن جاؤ، کسی کو اپنا پیر بنا لو، جس سے کیا ہوگا کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ شریعت کے اندر بیعت کا ذکر آیا ہے، اور بیعت کہا جاتا ہے سودا کرنے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ بیعت کیے، اور چونکہ اسلام کے اندر جو بیعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کرنے پر عہد و پیمان کریں کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو بیعت کی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے، اور مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مختلف باتوں پر عہد و پیمان کیے۔ کبھی آپ نے شرک نہ کرنے، چوری نہ کرنے، زنا نہ کرنے پر آپ نے عہد و پیمان لیا، اور کبھی آپ نے اپنی مدد، اپنی ہیلپ کرنے پر آپ نے مدد لینے پر آپ نے بیعت کی۔ یہ مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء یعنی خلیفہ اور اسی طرح عمراء کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی تمہارا امیر بنایا جائے، جو بھی تمہارا خلیفہ بنے، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ سماع اور اطاعت کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو بیعت کا ذکر آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا بیعت ہے؟ یہی بیعت ہے جو آج کل بعض جگہوں میں اور بعض ملکوں میں پایا جاتا ہے، جو پیری مریدی کا جس کو نام دیا جاتا ہے، یہی بیعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیری مریدی یہ اسلامی بیعت ہے ہی نہیں۔ بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ اقتدار کی قوت رکھتا ہو اور شریعت کو نافذ کر سکتا ہو، اسی طرح سے وہ صلح اور مصالحہ کی قوت رکھتا ہو
اور اسلام کے قوانین کو نافذ کر سکتا ہو، اس شخص کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ لیکن یہ جو ابھی بیعت کا سلسلہ ابھی پیری مریدی کے نام سے چل رہا ہے، یہ اصل میں صوفیوں کا بنایا ہوا ہے، صوفیوں کا یہ وضع کردہ طریقہ ہے، جو اسلام کے اندر یہ مردود طریقہ ہے، یہ شریعت کے بالکل برعکس ہے، یہ بالکل الٹا ہے۔ اس میں شریعت کا کوئی نفاذ نہیں ہوتا، اس میں شریعت کے احکام کو کوئی لاگو نہیں کیا جاتا ہے، لوگوں کو الٹا سیدھا پڑھایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو اس کا پیر و مرشد شیطان بنتا ہے۔ یہ جھوٹی بات عوام کے ذہن و دماغ کے اندر ثبت کر کے، پھیلا کر کے، اور انہیں الٹا سیدھا پڑھا کر کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی سے بیعت کر لیں، اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تو یہ نیکی پر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہاں، بیعت جو لیا جاتا ہے یہ پیری مریدی کے نام پر، اس میں کوئی شریعت کا یہ لوگ نفاذ نہیں کرتے ہیں، اس میں شریعت کی یہ دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ کتاب و سنت کے احکام و قوانین کو یہ لوگ کھلواڑ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ چور اچکے لٹیرے ہیں۔ شریعت کے اندر جو حکم ہے اور جو کچھ آیا ہے بیعت کرنے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر امیر بنایا جاتا ہے، خلیفہ بنایا جاتا ہے، شریعت نافذ کر سکتا ہے، اس کے اندر قوت ہے اور اس قابل ہے کہ واقعی میں وہ اسلام کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آیا ہے۔ لیکن کب؟ اس وقت کہ جب وہ بھلائی کا حکم دے، نیک کرنے کا حکم دے، لیکن برائی پر نہیں۔ برائی کا اگر حکم دے تو ان کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ جو پیر و مرشد جو بنائے جاتے ہیں، یہ تو بالکل کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا بدعات کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے نذرانے کے طور پر پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان پیروں کو دیکھیں، اور آج کے دور میں یہ سب چیزیں مخفی نہیں ہیں، بالکل واضح بات ہے کہ کس طرح سے پیری مریدی کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، کس حساب سے ان کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ مریدوں سے پیر کے نیچے جھکوایا جاتا ہے، پیر کے پاس مرید آ کر کے سر ٹیکتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں وہاں آ کر کے، اور ان کے ہاتھ میں سلامی کے طور پر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پرست ہیں، یہ لوگ دنیا کے طالب ہیں، یہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا مرید فلاں کو بنا لو۔ اور ہاں دیکھیں نا، یہ لوگ ہر علاقے کے حساب سے، اگر کوئی آدمی ابھی پیر بنا ہوا ہے، کسی پیر سے اگر اختلاف ہو جائے تو وہ الگ سے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، اس کی ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت والوں سے کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور تم میرے مرید بن جاؤ۔ لوگ اب ان کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، اور پیر بنا کر کے پھر مرید کی حیثیت سے اپنے آپ کو ان کے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سب میرے بھائی خرافات ہے، یہ سب جہالت ہے۔ اسلام کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کی اور جو طریقہ بتلایا وہ بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوئے، ان خلیفہ کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو دعوت و تبلیغ کے کام کرتے تھے۔ یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ برائی کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، آپ نیک بن جائیں گے، پیر کے ہاتھ پر آپ نیک بن جائیں گے، پیر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ پیر رہنمائی کرے گا، بیعت کر کے ہی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ہی رہنمائی کرے گا کہ ان کے ہاتھ پر ان کا مرید بنے گا تبھی جا کر کے وہ رہنمائی کرے گا؟ نہیں۔ صحابہ کے آپ دیکھیں، خیر القرون میں یہ جو طریقہ ابھی چل پڑا ہے اور یہ جو طریقہ صوفیوں کے ہاں رائج ہے، خیر القرون میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ صحابہ اس حساب سے لوگوں سے بیعت لیتے ہوں اور کرتے رہے ہوں، ایسا کہیں نہیں ملے گا سلف کے یہاں۔ یہ تو بعد کے پیداوار ہے، یہ لوگ جیب بھرنے کے لیے، پیکٹ بھرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے یہ لوگ ہیلا سازی اور بہانہ کر کے لوگوں کو
بہکاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، ورنہ صحابہ بھی دعوت کا کام کرتے تھے۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ لیکن یہ پیر و مرشد کے نام پہ کہتے ہیں کہ پیر کو اپنا پیر تسلیم کرو گے تب یہ تمہاری گائیڈ کرے گا، نہیں تو نہیں۔ اور یہ پیر کیا بنے گا؟ یہ شریعت کا نفاذ کرے گا جو اٹھتے بیٹھتے کفر کرتا ہے، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو بابا سمجھتے ہیں، اپنے سامنے جا کر کے یہ پیش کرواتے ہیں کہ ہم ہی جو کچھ ہے شریعت ہم ہی نافذ کرنے والے ہیں، چاہے یہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، مرید کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر مرید یہ بات تسلیم نہ کرے تو پیر صاحب مریدیت سے اس کو نکال دے گا، کہے گا بھاگو۔ اگر پیر کے خلاف مرید کچھ بول دے تو پیر کہے گا بھاگو، اب تو میرا مرید نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں۔ کیا یہ وہی طریقہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، یہ لوگ شرک و بدعات کو حلال سمجھتے ہیں، حلال سمجھ کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے، تو یہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ شیطان کے پجاری لوگ، پیر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو پیر کیسے کہا جائے گا؟ یہ پیر ہے، یہ حاکم ہے، یہ عمرا میں سے ہے؟ بالکل نہیں، یہ شیطان کے پجاری ہے۔ یہ لوگ اتھارٹی، اپنے آپ کو اتھارٹی لے رکھے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ تو یہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو، اپنے مرشدوں کو، اپنے پادریوں کو رب بنا رکھا ہے، رب بنا رکھا ہے، ان کو اتھارٹی دے رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شخص جس کو ابھی پیر سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر کیا قوت ہے؟ یہ لوگ میرے بھائی دھوکہ دیتے ہیں اصل میں عوام کو یہ لوگ بہکاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ کوئی پیر نہیں ہے، ان کے یہاں آپ دیکھیں جو لوگ پیری مریدی کرنے والے ہیں، ان کے یہاں شرک نہیں ہے، ان کے یہاں کفر نہیں ہے، ان کے یہاں بدعات نہیں ہے، ان کے یہاں تعصب نہیں ہے۔ یعنی تعصب اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ پیر اگر کہہ دے کہ میرے خلاف میں نہیں جانا ہے، میرے خلاف میں نہیں جانا، اگر اس کے خلاف میں چلا جائے تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں مرید کو، کہتے تم بھاگ جاؤ اب یہاں سے۔ یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے پیری مریدی کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مرید بن جاتا ہے تو پیر صاحب قبر میں جا کے بھی عذاب سے اس کو نجات دلواتے ہیں، آزاد کروا دیتے ہیں، وہاں مرید کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے خرافات یہ لوگ پیش کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن نے دو ٹوک بیان کر دیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے خلاف جائے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسروں کی راہ چلے گا، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرف وہ متوجہ ہوگا، جس طرف وہ چلے گا، میں ادھرے اس کو کر دوں گا۔ اور ہاں اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جہنم بری جگہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، کامیابی اسی میں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لے، صحابہ کس حساب سے چلتے تھے، کس حساب سے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، کس حساب سے دعوت دیتے تھے۔ لیکن پیری مریدی کے نام پر دنیا حاصل کرنے کے لیے اصل میں لوگ یہ سب طریقے اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو الٹا سیدھا پڑھا کر کے اپنی گرویدہ کر لیتے ہیں اور اپنے شیدائی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو میرا مرید بن گیا ہے، فلاں کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو میرا پیر ہے۔
اس کو میں نے اپنا پیر مان لیا ہے، پیر تسلیم کر لیا، اس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی ہے، تو یہ سب خرافات ہے، یہ سب جہالت پر مبنی ہے۔ آپ کو اس سب سے بچنا ہے۔ اس سب جو طریقے ہیں نا، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب اصل میں یہ سارے کے سارے جو یہ پیر ہے، یہ سب دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ سب دنیاوی طور پر کاروبار کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو پیر تسلیم کرتا ہے، کوئی کسی کو اپنا مرید سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے حساب سے وہ اس سے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں ایک ویڈیو اوپر اپلوڈ کیا تھا بہت پہلے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں آ کر کے کس طرح سے نذرانے پیش کرتی ہیں، کس حساب سے اس کے سامنے آ کر کے پیشانی ٹیکتی ہے اس مولوی کے سامنے میں۔ ارے یہاں یہی تک حد نہیں ہے، عورتوں کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس جا کر کے سلامی پیش کرے اور ان کا مرید بنے، مریدنی بن جائے۔ عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی تک حد نہیں ہے بلکہ عورت کو بھی پیر بنا دیا جاتا ہے۔ میں دیکھا تھا ایک ویڈیو بہت پہلے دیکھا تھا کہ ایک عورت کو کرسی پر بیٹھا رکھا، سارے کے سارے لوگ اس کو جا کر کے چوم رہے ہیں، چومنے سے یعنی معانقہ کر رہے ہیں وہاں جا کر کے۔ کیا نہیں کرتے یہ لوگ یہی تو کرتے ہیں، رنڈے بازی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر بنا رہے اور پیر بن گئے اور مرید نہیں بنا لیے ہیں فلاں عورت کو، ہے یہ کوئی مریدنی فریدنی نہیں ہے، یہ دین کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، آپ کا جو ایمان ہے نا، آپ کے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کتاب و سنت کی طرف پلٹیں، کتاب و سنت کو آپ اپنائیں، کتاب و سنت کے حساب سے آپ زندگی گزاریں، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اور یہ پیری مریدی سارے کو آپ لات مارے، چھوڑ دیں سب کو، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے زمرے میں آ جائے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن جو لوگ ظالم تھے دنیا کے اندر، وہ کیا کہیں گے اور کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو منہ میں رکھ کر کے چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں رسول کی راہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، اور کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست، اپنا صدیق نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا پیر اور مرشد نہ تصور کیا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اس دن کہے گا کہ حق آ جانے کے باوجود بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان دغا دینے والا ہے، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو کفر کرواتا ہے، شیطان تو شرک کرواتا ہے، آپ کیوں شیطانوں کی آپ پیروی کرتے ہیں؟ کیوں شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کتاب و سنت کی طرف پلٹیے، کتاب و سنت کو اپنائیے، کتاب و سنت ہی آپ کے لیے رہبر ہے، کتاب و سنت پہ عمل کر کے ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر کے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ کتاب و سنت پہ آپ جب تک عمل نہیں کریں گے، کتاب و سنت کو آپ اپنا ہر کچھ نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔